اوکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے قبل ہمارا جو درس چل رہا تھا بیماریوں ہی سے متعلق تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے صحت کی حفاظت کریں گے، جس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم اپنی غذا کو بیلنس رکھیں، اتنا نہ کھائیں کہ ہماری صحت خراب ہو جائے اور اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں۔ اور یہ بھی بات میں نے ذکر کی تھی کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کو دیکھ کر کھائیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے آیا حلال تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، یا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ دیکھ کر ہم کسی بھی چیز کو استعمال کریں، یہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اسی ضمن میں ایک چیز میں بیان کر دیتا ہوں کہ عمدہ غذا کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین انتظام ہمارے بچپن ہی سے کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ماں کے دودھ کی شکل میں بچے کے لیے فراہم کیا ہے، اور یہ سب سے بہترین غذا ہے بچے کے لیے، جس سے اس کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ تک بیان فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو والدین اپنے بچوں کو دودھ کی مکمل مقدار پلانا چاہتے ہیں، عمر جتنی اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے اتنی پلانا چاہتے ہیں، تو کہا حولین کاملین، 2 سال مکمل انہیں پلائیں۔ اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی، اور پھر اس کا امیون سسٹم اچھا رہے گا، بہت ساری بیماریوں سے بچہ بچ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ڈبے بکتے ہیں، جو پاؤڈر دودھ بکتا ہے بازار میں، اس پر خود لکھا رہتا ہے کہ بچے کا دودھ ماں کے لیے بہتر ہے، بچے کا دودھ ماں کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے ہمارے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو رہی ہماری غذا سے متعلق بات کہ غذا میں ہمارا بیلنس رہے، یہ ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ تو صرف غذا ہی میں نہیں بلکہ ہمارے اعمال بھی، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوں چاہے وہ دین سے متعلق ہوں، ہم اس میں بیلنس رکھیں۔ چاہے ہمارا عمل دنیا سے متعلق ہو، چاہے ہمارا عمل دین سے متعلق ہو، ہم بیلنس رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دین میں بھی اس طریقے سے آپ لگ جائیں، عبادت میں، نماز میں، روزہ میں، قرآن ختم کرنے میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ آپ دوسری ضروریات کا اپنے خیال نہ رکھیں، دوسروں کا حق ادا نہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے سسٹم بنایا ہے ہمارے لیے سونے کا، جاگنے کا، عمل کرنے کا۔ اس پر اگر ہم عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ہماری صحت بہتر رہے گی، اور یہ ہوگا کہ ہم اکتائیں گے نہیں، ہم بیزار نہیں ہوں گے کہ کسی کام کو چھوڑ دیں۔ اس کا تعلق دین سے بھی ہے، اور ہم وہ حدیث اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، گھر میں کیسے عمل رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جب جواب ملتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کے نبی سو جاتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے ہیں، یا کبھی رات میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمارے لیے تو سب سے اور زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک نے کہا، یہ ہم بار بار سنتے ہیں حدیث، کہ ایک نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین کا خوف میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، اور میرا عمل جو ہے وہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ میں راتوں میں جگتا بھی ہوں،
راتوں میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور رات میں سو بھی جاتا ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ ترک بھی کرتا ہوں۔ یہ نفلی روزے کے بارے میں، فرض روزوں کی بات نہیں ہے۔ فرض روزے تو ہمیں رکھنا ہی ہے اگر اللہ رب العالمین نے کسی عذر میں، شرعی عذر میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ نفلی روزوں کی بات ہے یہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ ترک بھی کر دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا، یہ ہم صرف نکاح میں اس کو لے لیتے ہیں، نکاح میں نہیں ہے، پوری زندگی سے متعلق ہے یہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اعمال سے متعلق، اللہ کے نبی کی پوری زندگی اور پورے معمولات زندگی سے متعلق ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت کو چھوڑے گا، وہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم ہر حق ادا کریں، اپنی زندگی، اپنے جسم کو ایسا نہ تھکا دیں کہ ہم بیمار پڑ جائیں۔ اور ایسی عبادت بھی اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی عبادت چاہتا ہے جو پابندی سے کرتا جائے آدمی، ایسا عمل جو پابندی سے رہے۔ فرض چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض چیزوں کو تو، واجبات کو تو ہمیں کرنا ہی ہے، نفلی چیزوں کی بات ہے یہ، کہ ہم اتنی عبادت کریں کہ ہم اس پر کنٹینیو کر سکیں، اس پر ہم مداومت اختیار کر سکیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احب الاعمال الی اللہ اقومها وان قل۔ اللہ رب العالمین کو ایسا عمل پسند ہے جس پر انسان پابندی کرتا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ جوش آیا ایک ہی مرتبہ کرنے بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا مکمل، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو کہ ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں، ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی اور کہا تھا، کیونکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، راتوں میں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے تھے، نہ اپنا ہی خیال وہ رکھ رہے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان لربک علیک حقا، اللہ کا بھی تم پر حق ہے، اسے بھی تمہیں ادا کرنا ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے بھی تمہیں ادا کرنا ہے، اپنا بھی خیال تمہیں رکھنا ہے ضروری، اپنا بھی خیال رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اپنے اہل کا بھی خیال رکھنا تم پر ضروری ہے، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، سب کا حق ادا کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، اور ضروری ہے کہ تم اپنے تمام حقوق ادا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اپنے جسم کا خیال رکھنا، اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا، ریسٹ دینا اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو، یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا عمل چاہے دین سے متعلق رہے، چاہے دنیا داری سے متعلق رہے، ہم دنیا داری میں اتنے نہ ہو جائیں کہ اپنی صحت کا ہم خیال نہ رکھیں، رات بھر دن بھر صرف کام ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، یہ بھی اسلام کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ اور دین میں بھی اتنے لگ گئے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہی میں، روزوں میں یا پھر قرآن کی تلاوت میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ دوسرا کوئی حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اپنے جسم کا ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ چیز بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر ہم بیلنس نہیں رکھیں گے ان تمام اعمال میں، دنیا دین سب میں، تو ہماری صحت خراب ہوگی۔ تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ بیلنس ہمارے کھانے میں بھی ہو، ہمارے اعمال میں بھی ہو، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوں، چاہے دین سے متعلق ہوں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ اب آیا یہ چیز کہ تمام چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس سے پہلے میں نے یہ چیز بیان کی تھی کہ بیمار شخص اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑے رکھے گا، بیمار ہی نہیں بلکہ جب بیمار ہو اس وقت زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق جوڑ لے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ کیا ہے وہ چیز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی بیماریاں بنائی ہیں سب کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے بنایا۔ یہ اور بات ہے کسی کا علاج انسان کو مل گیا، وہ جان لیا
اور کسی کا علاج آج تک بھی ڈسکور نہیں ہو سکا، جیسے جس کی مثال ابھی تو فی الوقت ہمارے سامنے موجود ہی ہے۔ جو بھی جس پریشانی سے آج دنیا مبتلا ہے، جس پریشانی میں، جس مرض میں، اس کا علاج آج تک نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج اللہ رب العالمین نے بنایا نہیں ہے، اس کا علاج اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اب یہ دیا ہے عقل، اپنی عقل لگائے، سمجھے، سوچے اور اسے ڈسکور کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کا علاج بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تداووا ولا تداووا بحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علاج کرو لیکن حرام کے ذریعے علاج نہیں کرنا۔ اب حرام کے ذریعے علاج، اس کے تفصیل بہت لمبی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تداووا، علاج کرو، بیمار پڑتے ہو علاج کرو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار پڑنے کے بعد ہم صرف دعا کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، تو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے ہمیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم خاموش رہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اسباب کو اختیار کریں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی ہے جو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ ہم پورا یقین رکھیں۔ کوئی ڈاکٹر یا کوئی دوا ہمیں شفا نہیں دیتی ہے، بلکہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ دوا میں تاثیر اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری لگتی نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے، اور کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر شفا نہیں پاتا ہے۔ تو یہ ہم ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ کی اجازت کے بغیر بیماری نہیں لگتی ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ اس کی وجہ سے ہمیں بیماری لگ گئی، یہ ہو گیا، اس لیے اس سے میں نے ہاتھ ملایا تھا بیماری لگ گئی فلاں۔ تو بھائی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری نہیں لگتی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا عدوہ، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ متعدی کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ خود سے لگ جائے کسی کو۔ عدوہ کا مطلب ہے، متعدی کا مطلب پھیلتی خود سے نہیں ہے وہ بیماری، جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کسی بیمار کے ساتھ رہتے ہیں اور بیماری لگ جاتی ہے ہمیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ بیماری اس بیمار کی وجہ سے لگی ہے، نہیں۔ بیمار کے ساتھ رہنا یا ایسی جگہ پر رہنا جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ سبب ہے، لیکن بیماری جو لگ رہی ہے یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا ہے کہ بیماری اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اور بیماری سے شفا بھی اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ ہاں، بیماری ایسی جگہ پر جہاں پر ہے پھیلی ہوئی، ان جگہوں سے بچنا یہ شریعت کا حکم ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ شریعت کا حکم ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابی آتے ہیں، جیسے فروہ بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا کہ ہمارے پاس ایک زمین ہے، یعنی ہم جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمارے باغات ہیں، کھیت ہیں، ہمارے چروا مویشی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ جگہ پر وبا پھیلی ہوئی ہے، یعنی بیماریاں، جو وہاں پر جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جو وہاں پر رہتا ہے اسے بیماری لگ جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعھا عنک فإن من القرف التلف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس جگہ کو، اس لیے کہ بیماریوں کے پاس رہنا، وباؤں سے قریب ہونا، یہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو بیماری میں تاثیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن بیماریوں سے بچنا یا وباؤں کی جگہ سے بچنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل بعد میں بھی کی جائے گی۔ تو یہ ہم یقین رکھیں کہ بیماری دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق رکھیں، اللہ رب العالمین پر توکل کریں اور اس کا علاج کریں۔
اس کا علاج کریں، اور علاج ان چیزوں کے ذریعے جو حلال ہے، حرام چیزوں کے ذریعے ہم علاج نہیں کر سکتے، حرام چیزوں کے ذریعے ہمیں علاج نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے بیمار کو کہ دیکھو تم، جیسے ہوتا تھا لوگ کہتے تھے علاج کے لیے بولتے تھے کہ دیکھو اپنا پیشاب پی لو، تمہارے پیشاب میں سب سے زیادہ منرلز ہیں، وٹامنس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ تو پیشاب پینا یہ علاج نہیں ہے، اس سے علاج جائز نہیں ہے۔ جو بالکل حرام چیز ہے اس سے علاج جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ تم شراب پی لو علاج کے لیے، اس لیے کہ تم غمگین ہو، تمہارا دل روٹھا ہوا ہے، تم پریشان حال نظر آ رہے ہو، اس لیے تم شراب پی لو، ایسے بھی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بولے کہ حرام چیز کھا لو علاج کے لیے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ حرام چیز کسی میں ملی ہوئی ہے دواؤں میں تو پھر اس کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا، لیکن مطلق حرام جیسے صرف بولے کہ سور کا گوشت کھا لو، کوئی کہے کہ شراب پی لو، کوئی کہے پیشاب پی لو، تو ان چیزوں کا استعمال بطور علاج ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ تو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علاج کرو لیکن حرام کے ذریعے علاج نہ کرنا۔ تو سب سے پہلا علاج یہی ہے، سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس بیماری کو ختم کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی عطا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی ہے، اور ایک دو دعائیں بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے ذکر کی ہے کہ ہم کون سی دعا خود پڑھیں گے اور کون سی دعا مریض کے سامنے پڑھیں گے۔ ہاں، جب مریض کی بات آئی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایک چیز سب سے اہم چیز ہے یہ بیماری سے صحت پانے کے لیے، تندرست ہونے کے لیے، یا اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ بیمار کے پاس جب ہم جائیں تو اسے ڈرائیں نہیں، بیماری سے بھی نہ ڈرائیں، لوگوں کو پریشان نہ کریں، اور بیمار کے پاس جائیں تب بھی اسے پریشان نہ کریں، ڈرائیں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے پاس جانے کے آداب سکھلائے ہیں، تیمارداری کے آداب سکھلائے ہیں۔ بیمار کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کہا لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے یہ، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے کہ بیمار کو ڈرانا نہیں ہے، کہ بہت سارے ہوتے ہیں نا ایسے بیمار کے پاس جاتے ہیں صرف ڈرانے کے لیے، خاص طور سے یہ کام تو عورتیں کرتی ہیں، اب مرد بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ اسپیشلٹی ہے کہ وہ اس میں بہت آگے رہتی ہیں۔ اگر کچھ ہو جائے، بس جیسے ابھی فی الوقت جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی دوسری بیماری، آدمی ڈر جاتا ہے، ڈرا دیتا ہے، نہیں تمہیں تو وہی کورونا ہو گیا ہے، تمہیں تو یہی بیماری ہو گئی ہے۔ اگر ناک بھی جا رہی ہے اس کی، اگر عام زکام ہے تب بھی اسے ڈرا رہے ہیں، بیچارہ اور پریشان ہوگا اور کمزور ہوتا جائے گا، اس کی قوت مدافعت، اس کی امیون سسٹم اور کمزور ہوگا۔ اگر آپ اسے ہمت دلائیں گے، اس کے دل میں خوف جو خود بیٹھ جاتا ہے، مریض کے دل میں خوف، اگر آپ اس کے خوف کو ختم کریں گے، اسے ہمت دلائیں گے، اسے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمیں کرنا ہے، لا بأس طہورا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کہیں کہ نہیں بھائی کو ڈرنے کی بات نہیں، بیمار کو کہیں لا بأس، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر تو اس کی بیماری حد سے تجاوز بھی کر گئی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا بأس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے بیمار ہو جانا یا بیماری سے پریشان ہونا یا تکلیف سے دوچار ہونا بیماری میں، اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لا بأس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طہور انشاءاللہ۔ اس کے دو معنی ہیں، طہور کہ انشاءاللہ تم صحت مند ہو جاؤ گے، اور دوسرا معنی ہے کہ یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے برے اعمال کے لیے کفارہ بن جائے گی، اللہ نے چاہا تو یہ تمہارے برے اعمال کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ تو ہم بیمار کو ڈرائیں نہیں، نہ بیماری کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھائیں، اور اگر کسی کی عیادت کے لیے بھی جائیں، وزٹ کے لیے بھی جائیں، اس کی حالت بہت خراب بھی ہے تب بھی اس کے لیے دعا کریں، اس کے اہل کو، اس کے گھر والوں کو ڈرائیں نہیں۔ تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں۔ تو یہ رہی کہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق ہم جوڑ لیں، اور سب سے بہترین علاج ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تمام دواؤں سے زیادہ مؤثر علاج
اللہ سے دعا کرنا ہے، اور جتنا انسان کے اخلاص، جتنا اللہ پر یقین ہوگا، اسی مناسبت سے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہماری بیماری کو صحت مندی میں تبدیل کر لے، تندرست اللہ رب العالمین بنا دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ علاج بھی کریں۔ توکل کرتے ہوئے صرف علاج کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متوکل کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر توکل کس کا ہوگا، بھروسہ کس کا ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرتے تھے، اللہ کے نبی اپنا علاج کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کا بھی علاج کیا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کا بھی علاج کیا ہے، اللہ کے نبی نے خود اپنا علاج بھی کروایا ہے، اور یہ علاج گھریلو نسخوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ گھریلو نسخے مطلب جب جیسے ہمارے ہوم ریمیڈیز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس بخار کے متعلق کہا۔ بخار کے متعلق یہ ہمیشہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوگا یہ مناسب، لیکن یہ ایک وہاں پر گھریلو علاج تھا، اس وہاں کے ماحول کے اعتبار سے وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے وہ لوگ، اس سے انہیں شفا ملتی تھی۔ جیسے کہا کہ یہ بخار، یہ آگ کی تپش ہے جہنم کی، اسے تم پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو، اور یہ ہوتا بھی ہے جسے سخت بخار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ بخار کی شدت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگاتے ہیں، اپنے سر پر اڈیلنے لگاتے ہیں، اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ نصیب ہوتا ہے، کچھ ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے۔ تو اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے بہت زیادہ بخار میں، تو اسے ٹھنڈے پٹیاں لگاتے ہیں، ہمارے حیدرآباد کی زبان میں بول رہا ہوں بھائی، ٹھنڈے پٹیاں لگاتے ہیں، اور یہ میرے ساتھ بہت پہلے ہوا بھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اس وقت بہت زیادہ بیمار، بہت زیادہ بخار، اتنا زیادہ بخار ہو گیا تھا کہ تھرمامیٹر اسے آگے نہیں بتا رہا تھا، بلکہ اس وقت بتایا کہ مجھے 108 بخار تھا۔ ڈاکٹرز بتا نہیں رہے تھے، کوئی بھی دواخانے میں شریک تھا، ڈاکٹرز بتا نہیں رہے تھے کیا کرنا ہے، کہ اب کسی کو کتنا بخار ہے کیا ہے، بس میں نے ایک کولر چالو کر دیا، برف منگایا اور برف کی پٹیاں لگانے شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد بخار کم ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بخار کم ہوا۔ تو یہ ہوم ریمیڈیز ہیں، اور اس سے بھی آدمی علاج کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے، کرے علاج ہوم ریمیڈیز سے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے علاج بھی، جو دوسری دوائیں ہیں، چاہے وہ جڑی بوٹیاں ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھی ہو، چاہے ہومیوپیتھی ہو، کچھ بھی جو بھی علاج ہے بالکل کریں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہے اپنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زمانے میں، آخری وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ صحابہ کرام آتے تھے، علاج بتلاتے تھے، ہر ایک اپنا تجربہ بتلاتا تھا، اور میں اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا کرتی تھی۔ تو یہ اس علاج کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ بھی کیا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھ کر بھی دم کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تندرست تھے، اللہ کے نبی خود اپنے اوپر رقیہ کر لیتے تھے، اللہ کے نبی معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر خود پھونک لیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا قل واللہ احد۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں اپنے یہ ان دعاؤں کو، ان صورتوں کو میں پڑھتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کر دیا کرتی تھی۔ تو دواؤں کے ساتھ ساتھ ہم دعا کو بھی لازم پکڑے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دوا کر رہے ہیں دعا چھوڑ دیا، یا دعا کر رہے ہیں دوا چھوڑ دیا، نہیں، یہ بھی بیلنس ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، دعا اور دوا دونوں ایک ساتھ چلے ہمارے لیے۔ شاید پھر زیادہ ہو گیا وقت، انشاءاللہ پھر آئندہ اسی پر بات کریں گے کہ دعا اور دوا یہ دونوں ضروری ہے، اور ان جگہوں سے ہمیں بچنا بھی ضروری ہے، یا ان لوگوں سے بھی بچنا ہمیں ضروری ہے جن کے قریب ہونے سے یا جہاں پر جانے سے بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ شریعت کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اور
یہ بات، ہاں یہ بات جو پہلے آئی تھی، ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لا عدوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدوہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری انفیکٹڈ، خود انفیکشن اس کا نہیں پھیلتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری کا انفیکشن جو ہوتا ہے وہ خود نہیں پھیلتا ہے، بلکہ جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہوتی ہے کوئی بیماری کسی پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے اونٹ کہیں پر ہوتے ہیں، ہمارے اونٹ اچھے خاصے تندرست اونٹ ہیں، لیکن کوئی بیمار اونٹ، کھجلی والا اونٹ کیا ہوتا ہے ان کے درمیان آ جاتا ہے، جس سے ہمارے اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، جیسے آج فی الوقت ابھی جس پریشانی سے ہم دوچار ہیں کہ کسی کے ساتھ رہنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ اس پر اثر ہو رہا ہے، تو یہ وہی سوال انہوں نے کیا، ہاتھ ملا رہے ہیں اثر ہو جا رہا ہے، بیماری پھیل جا رہی ہے، ساتھ میں رہ رہے ہیں اثر ہو گیا، بیماری پھیل گئی، تو کہا کہ اونٹ ہمارے اونٹوں کے ساتھ آ جاتا ہے بیمار اونٹ، پھر ہمارا اونٹ اس سے بیمار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے، اگر تمہارا یہی اشکال ہے کہ اس اونٹ کی وجہ سے، بیمار اونٹ کی وجہ سے تمہارے اونٹ بیمار ہو گئے، تو یہ بتلاؤ وہ بیمار اونٹ کیسے بیمار ہوا؟ وہ بیمار اونٹ جو پہلے آیا ہے اس کو بیماری کہاں سے لگی ہے؟ تو یہ بیماری اللہ رب العالمین دیتا ہے، بیماری اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے آدمی بیمار ہوتا ہے۔ ہاں، صرف اس کے ساتھ ملنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ رہنا، یہ سبب ہے، ضروری نہیں کہ اس سے بیماری لگ ہی جائے، لیکن احتیاط کرنا، اس کے ساتھ نہ ملنا یا پھر اس سے دور رہنا ایسی جگہوں سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک رکھے ہمیں دین اسلام پر باقی رکھے، جب ہماری موت ہو تو دین اسلام پر ہماری موت واقع ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔